رمضان ہم سب کا مہمان، آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گی۔ مرجھائے ہوئے چہرے یا پھر خوش یا پھر نارمل موڈ چل رہا ہے، خوشی کوئی بھی نہیں ہے ہمیں۔ اگر مومن کے پاس اتنی بڑی خوشخبری ہو کہ روزانہ اس کی دعائیں قبول کی جا رہی ہوں، سنی جا رہی ہوں، پھر اس کو بے حساب اجر سے نوازا جا رہا ہو، ایک ایک نیکی کا کئی گنا اجر بڑھا دیا گیا ہو، اس کو پریشان ہونا چاہیے کیا؟ یا منہ لٹکا کے بیٹھنا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ اصولاً تو انسان کو خوش ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہم تو مفاد پرست ہیں، ہمیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اب اتنا فائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا تو اس کے اوپر بھی اگر ہم راضی نہیں ہیں، اس پہ بھی ہم پریشان ہو کے بیٹھ جائیں، پھر تو یہ ناشکری ہے۔ اچھا، پھر ایسے محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ تو روٹین کب سے چل رہی ہے، 13-14 دن ہو گئے ہیں، بس اب ختم ہو جانی چاہیے نا، یہ ایسا تو محسوس نہیں ہو رہا؟ الحمدللہ نہیں، کیونکہ یہ روٹین تو ویسے بھی گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات، اس کے بعد تو یہ ختم ہو جانے ہیں، پھر ہم ان کو یاد کیا کریں گے، پھر اگلے سال ہم اس کو اولڈ رمضان کے نام سے یاد کریں گے، وہ ہمارا نیو رمضان ہوگا، یہ ہمارا اولڈ ورژن ہوگا، وہ نیو ورژن ہوگا، اس میں مزید فیچرز ہوں گے، اس میں جو فیچرز ہیں ان کو مزید اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ تو مطلب ہمارے ہاتھ میں یہ گیم چند ایک دنوں کے لیے ہے بس، اس کے بعد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اور وقت کی سوئیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ آپ گھڑی میں سے سیل نکال دیں کہ نہ چلیں تو پھر بھی وہ چلتی جاتی ہیں، وقت چلتا جاتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ گھڑی کی سوئیاں رک کے جانے کی وجہ سے یہ وقت تھوڑی نہ رکتا ہے، زمانہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ کبھی آپ جو دیوار کے اوپر گھڑی لگی ہوتی ہے نا، اس کا ایک ایک سیکنڈ چلتا ہوا نوٹ کریں کہ ایک ایک سیکنڈ یہ کٹ رہا ہے لائف کا، اور یہ واپس کبھی بھی نہیں آئے گا میری زندگی میں، نیور ایور۔ پھر سوچیں کہ کس طرح سے میں اس کو روکوں، دل کرتا ہے کہ اس گھڑی کو پکڑ کے روکوں، تھوڑا سا ٹھہراؤ ہو، میں سکون کا سانس لے لوں، اس کے بعد زندگی کو دوبارہ سے شروع کروں، لیکن وہ چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 4 سے 5، 5 سے 6، 7، 8، 9، 10 بج گئے، ایسے گھومتی رہتی ہے بار بار، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ صبح سے شام ہو جاتی ہے، پھر شام سے صبح دوبارہ ہو جاتی ہے۔ تو ہر چیز پرفیکٹ اندازے کے مطابق چل رہی ہے، ہمیں خود کو چلانے کی ضرورت ہے کہ ہم پرفیکٹ انداز میں چل رہے ہیں یا نہیں، جو رمضان ہم سے چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں یا نہیں، ان کو پورا کرنا ہے، خود کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ ہم کل دیکھ رہے تھے نا کہ رمضان تو صبر کا نام ہے، صبر کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہم نے جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، ان سب کے اوپر صبر کرتے جانا ہے، تبھی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اب ہمیں پریشانیاں کس کس طرح کی لاحق ہوتی ہیں۔ موڈ بڑا آف چل رہا ہے، امی نے کہا ادھر آؤ، یہ فلاں چیز مجھے اٹھا کے پکڑا دو۔ امی میں کیوں پکڑاؤں، مجھے روزہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، میں نہیں پکڑا سکتی، مجھ سے کام نہیں ہوتا، مجھے روزے میں کچھ نہ کام کھا کرے۔ اور میری بہن کی طرح وہ تو ایسے کہ بس مجھے تو اٹھنا ہی نہیں ہے،
कुछ लोग ऐसे भी होते। तो मीन्स कि पहला रिएक्शन उनका यही होता है कि नो, मुंह से भी बोल देते ना। एक होता है दिल में इनकार करना, ठीक है बुरा लग रहा है लेकिन उठ के कर ले मुंह बना के, लेकिन ना मुंह से भी कह देते हैं कि नहीं करना, हमसे नहीं होता। अगर आप नहीं कहते अपने बहन भाइयों को नोट कीजिएगा, कोई ना कोई लाजमी कहता ही है। फिर हमें कौन सी मुश्किल दरपेश होती है कि अम्मी बार बार कहती है कि काम कर लो काम कर लो, बहन काम करवाती है मुझसे, भाई काम करवाता, अपने अब्बू काम करवाते हैं, तो सब मुझसे ही काम करवाते हैं। एक तो हमें मुसीबत ये होती है। अच्छा देखें कि इंसान के जज्बात जो होते हैं ना, वो किसी के अंदाज से भी चेंज हो जाते हैं। आप अगर किसी जगह पे बैठे हैं और आपके पास से कोई गुजरा है, आपसे उसने कुछ भी नहीं बोला, इवन दैट सलाम तक नहीं, लेकिन वो अपना असर, अपना इम्पैक्ट, अपनी वाइब्स आपके दिमाग में छोड़ के जाता है। आप लाजमी उसके बारे में कुछ ना कुछ एक अपने जहन के अंदर सोचते हैं। ऐसा है या नहीं है? कभी इस चीज़ को महसूस कीजिएगा। आप जिस बैठे हुए कुरान की तिलावत करें, आपकी अम्मी आपके कमरे में आई हैं, आपसे कुछ भी नहीं बोला, बस ऐसे ही वापस चली गई हैं, और आके वापस चली गई हैं, उसके बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं आप खुद नोट कीजिएगा। कि एक आने वाला आम सा इंसान, गुजरने वाला एक इंसान जिससे जान पहचान भी नहीं है, वो भी इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। और फिर जो हमारे प्यारे रिश्ते हैं जिनके साथ हम इतने अरसे से रह रहे हैं, और वो हम उनकी साइकी को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, और उनके साथ एक बेतकल्लफ़ी वाला रवैया भी है हमारा। अगर वो कोई काम कहते हैं और बात भी कहते हैं, तो उसका तो ऑटोमेटिकली हमारी नेचर के ऊपर असर होगा। और जब इंसान की तबीयत के अंदर टोटली रूटीन हमारी जो कि रमज़ान में चेंज होती है, तो इसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं। कभी हम बिल्कुल परेशान होते हैं, कभी खुश होते हैं। कभी अम्मी को कहते हैं सारे काम मैं कर लेती हूँ, आप पढ़ें। दूसरे दिन हम कहते हैं कि मुझे मामा कोई काम नहीं करवाना, मैं नहीं कर सकती काम, थक जाती हूँ। कभी अगर मम्मा कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, हम भाग के चले जाते हैं उनके पास, मैं धोती हूँ बर्तन, अफ्तारी के बर्तन मैं धो लेती हूँ। दूसरे दिन मामा मुझसे नहीं उठा जाता, मैं लेटने लगी हूँ अभी से, ऐसे करना शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारी रूटीन चेंज है, हम अपने साथ भी कुछ चीज़ों का शिकार होते हैं कि हम अपने आप को भी एडजस्ट करवा रहे होते हैं नए इन्वायरमेंट के अंदर। और इसी तरह से फिर जब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें कोई काम कहा जाता है, तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव सा रवैया डेवलप होना शुरू हो जाता है। नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, जब कोई थोड़ा सा ट्रिगर मिलता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। अब वो ट्रिगर हमारे घर वालों की तरफ से भी हो सकता है, या फिर असाइनमेंट का भी हो सकता है कि हम उसकी इतनी परेशानी लेके बैठ जाते हैं, दिमाग पे उसको सवार कर लेते हैं, फिर परेशान होकर बैठ जाते हैं। फिर हमारी इबादत डिस्टर्ब होती हैं, हम खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, सर का दर्द होना शुरू हो जाता है, तो जिस्म भी हमारा ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह हमें कोई जिस तरह से रूह को अगर हम प्रॉपर्ली ग़िज़ा नहीं दे रहे, तो रूह परेशान हो जाती है, वो अलग बेचैन होती है। दिल फिर ऐसा उदास होता है कि कोई भी काम करने को दिल ही नहीं करता। फिर इस तरह मज़ीद हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कि सारे अगर कोई काम कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं जी मुझे रोज़ा है, मैं ये काम नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर भी बचना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमारी तबीयत बेचैन हो जाती है कि सारे काम कर रहे हैं, मैं नहीं करी, मुझे रोज़ा है। तो वो भी एक थोड़ा सा तबीयत के अंदर एक अलग सा महसूस होता है, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं। फिर हमें वहाँ पे इन सारी जगहों के ऊपर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सब्र की ज़रूरत होती है। किसी ने मैसेज कर दिया, बिल्कुल मूड नहीं है उसको जवाब देने का, अल्लाह ये मुझे क्यों मैसेज कर देती है बार बार, क्यों मुझे मैसेजेस आ जाते हैं, लोग मुझे क्यों मैसेज करते हैं, हम ऐसे सोचने शुरू हो जाते हैं। अच्छा दोस्त अगर कोई मैसेज कर दे तो ये हमेशा मुझे मैसेज कर ही देती है, यार इसने मुझे ना बस पागल समझ कर रखा हुआ है कि मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस करती है। मतलब हम अपने दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स दूसरों के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर दूसरा कोई तिलावत कर रहा है, अरे सुबह से शाम तक तिलावत पे बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती, अब उसके ऊपर भी चिड़चिड़ापन। इसी तरह खाना अगर बना था, खाना अच्छा नहीं बना, तो ओहो नमक कम क्यों है खाने में, आपको पता नहीं हमें रोज़ा था दिन को, नमक पूरा होना चाहिए था। या फिर जिन ख़वातीन के शोहर हैं, अब शोहर की किसी बात के ऊपर दिल तो क्या, या उनकी किसी बात के ऊपर परेशानी है, तो फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़े। और लड़ाई झगड़े ना भी हों रमज़ान में, तो एक दिल के अंदर वो नफ़रत वाली कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हमारा सब्र कहाँ है इन सारी सिचुएशंस में। कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनके बच्चे भी हैं, अब बच्चे सुनते ही नहीं हैं। मैंने 10 मरतबा उसको कहा है आ जाओ, लेकिन नहीं आता, सुनता ही नहीं है, फिर गुस्सा आता है उनको। इसी तरह से बच्चे को एक काम कहा हुआ है घंटे से, लेकिन उसने नहीं किया। छोटी बहन को कहा था कि बेसन घोल दो, नहीं घोला अभी तक। शरबत बना दो, दूसरी को कहा था नहीं बनाया, गुस्सा आ रहा है। मीन्स के तबीयत के अंदर जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, इसके ऊपर हमने सब्र करना है। हमने कल देखा था ना कि अगर हमसे कोई इवन दैट लड़ाई झगड़ा करता है, तू मैं करता है, हम उसको सामने से ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, नहीं, बल्कि हम उसको कहेंगे इन्नी स्वाइमन, मैं तो रोज़े से हूँ, मैं तो ये काम नहीं करूँगी जो तुम कर रही हो।
تو صبر از ویری امپورٹنٹ، چاہے وہ گناہوں سے بچنے کے اوپر ہے، نیکیوں کے اوپر آگے بڑھنے پہ ہے، ان کے اوپر ثابت قدمی رکھنے پہ ہے، یا پھر مشکلات آنے پہ ہے۔ چھوٹی سی مشکل بھی ہو سکتی ہے، ایون دیٹ آپ کو کانٹا چبھ گیا، آپ کہتے ہیں ہائے ٹکر لگی، ہائے سر ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، ایسے کہتے ہیں نا، تو بجائے اس کے کہیں کہ الحمدللہ یا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھوکر لگے تو ہم کہیں بسم اللہ۔ تو یہ ہم اس کے بعد ہم دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو بھی پریشانی آتی ہے اس کے اوپر ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ہر آزمائش، ہر پریشانی ہمیں اپنے رب سے قریب کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم شکر ادا کریں، ہم اس کے بجائے اگر ناشکری کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ایک تو ناشکری کا الگ وہ نعمتیں ساری چھن جائیں گی، اس کے بعد پھر جو درجات بلند ہو رہے تھے وہ بھی نہیں ہوں گے، پھر ساتھ میں صبر بھی ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ حالانکہ صبر کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اجر دیں گے صابرون کو، صبر کرنے والوں کو۔ اگر اتنے بڑے اجر کو بھی ہم ضائع کر دیں تو کیا فائدہ رہا پھر؟ اور فرسٹریشن ہم نے کتنے ٹائم نکالی ہوتی ہے، 2 منٹ کے لیے ٹریگر آتے ہیں، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے بعد نا ہم ویسے بھی اوور آل ویسے 30 منٹس 10 to 30 منٹس کے اندر ہم بالکل نارمل ہو جاتے ہیں، ایک سچویشن سے کمپلیٹلی باہر آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کو قرآن پڑھنے کی بہت زیادہ موٹیویشن ہے، آپ میکسیمم 40 منٹس پڑھیں، 50 منٹس پڑھیں، آپ کی موٹیویشن کا لیول ڈاؤن ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو بہت غصہ ہے، آپ 30 to 40 منٹس ویٹ کریں، آپ کا غصہ آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے، فوراً جواب دینا ہے، نہیں، ہاں تم پہلے بھی ایسے کرتی تھی، ابھی ایسے کرتی ہو، ہر جگہ پہ ہمیں انسٹنٹ ریئیکشنز دینے ہوتے ہیں۔ حالانکہ صبر نام ہی اسی بات کا ہے کہ صدمے کے شروع پہ ہی صبر کیا جائے، بس الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ پہلے نمبر پہ ہم کہیں کہ پہلے اس کو جواب دے دیں، لڑائی کر لیں، رو لیں، پھر اس کے بعد ہم کہیں بس اب صبر ہی ہے، کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم لوگوں کا کچھ نہیں بن سکتا، ایسے کہتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں اب صبر ہی ہے۔ وہ صبر نہیں ہوتا، ہم فرسٹریشن نکال چکے ہوتے ہیں، اجر کو ہم ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ تو صبر شروع میں ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی تھوڑی سی بات کسی کی بری لگی، فوراً صبر، پیشنس۔ تھکاوٹ ہے فل زور کی لیکن عبادت کرنی ہے، صبر۔ اس کے بعد اس طرح سے گناہوں سے بچنے کے اوپر بہت زیادہ ہم گناہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اسی ٹائم پہ ہم خود کو سٹاپ کریں، سٹاپ، یہ ہے صبر۔ تو صبر جو ہے یہ صدمے کے شروع میں ہوتا ہے، جب ٹریگر ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ایموشنز، اسی ٹائم پہ ہم نے کرنا ہوتا ہے صبر۔ اب ہم اتنے صبر کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ بھی سوچ رہوں گی کہ میم اتنے صبر کے اوپر بات چل رہی ہے، آخر اس کا اجر کوئی نہ کوئی تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا۔ تو سب سے پہلے جب انسان صبر کرتا ہے، آپ اگر کسی جو لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں نا اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے میری جنت کے اندر درجات بلند ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے میں نے صبر کیا، اور صبر کی وجہ سے کون کون سے بینیفٹس حاصل ہوں گے وہ دیکھیں گے۔ تو آپ نے اس بات کے اوپر شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں نے صبر کیا، اس کے اوپر مجھے یہ ریوارڈز ملے ہیں۔ نمبر 1، جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ کہیں نا کہ اس ہمارے جو ٹاؤن کا بڑا سا بندہ ہے، اس کا اگر مجھے اس کی مدد ہے تو بس اس کی سپورٹ ہے تو سمجھے میں کامیاب ہوں، سمجھے کہ میرے سارے کام ہو جائیں گے۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے صبر کے ساتھ۔ سورہ البقرہ 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ استعینوا بالصبر، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اب اگر ہمیں بھوک لگی ہے، ہم صبر کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اگر انرجی بالکل لو ہو رہی ہے، صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تراویح پڑھنے کا بالکل دل نہیں کرا، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور آپ کمپلیٹ کر لیں گے۔ تلاوت کا ٹارگٹ رکھا تھا، سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں، کہاں سے ختم کروں، کیونکہ ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو آپ اس ٹائم پہ صبر کریں۔ صبر نیکی میں آگے بڑھنے کے اوپر، نیکی میں ثابت قدمی کے اوپر آپ شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، وقت میں اور کام میں ایسی برکت دیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور وقت سے پہلے کام ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے مصیبت کے اوپر آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔
برتن دھونے کو دل نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اگر آپ دھونا شروع کریں گے تو۔ کام کی شروعات آپ نے کرنی ہے اور گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صبر دے دیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے صبر کرنے والوں کو۔ تو کیا آپ یہ شکوے شکایت کر کے کہ ہو بہت بہت بھوک لگی ہے، صبر کو ضائع کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کو آپ نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو چھوڑ دیں گے، یا پھر فلاں بندے کو جواب دے کے آگے سے لڑائی پوری کر کے صبر نہ کر کے آپ سارے اجر کو ضائع کر کے بس وہ 2-3 منٹ کی آپ سکون حاصل کریں گے، اس کے بعد تو کیفیت ویسے بھی آپ کی چینج ہو جانی ہے۔ تو کیوں نہ صبر کے ذریعے پرمننٹلی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جائے؟ تو صبر سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کو اگر کسی کی بات بری لگ رہی ہے تو آپ خاموشی سے اس کے بعد صبر کے ذریعے سے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ حاصل کر لیں، بجائے اس کے کہ اس سے ہم لڑیں جھگڑا کریں اور اس کے بعد پھر ہمیں حاصل کچھ بھی نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، تو ہم جب صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو کیوں نہ ہم اس مہینے کے اندر صبر کر کے اجر تو ویسے اپنی عبادات کا پورا لیں، ساتھ میں صبر کے ذریعے بے حساب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اجر لیں، اور صبر کے ذریعے ہم مدد کو طلب کریں، اور صبر کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ اپنے ساتھ کر لیں۔ تو کیا اس مہینے میں ہم صبر کریں گے انشاءاللہ ہر کام میں؟ یہ جو بھوک ہوتی ہے، یہ ہمارے پیارے جو رشتے ہیں، ان سب کے ذریعے ہماری آزمائش ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کے پر صبر کریں گے تو اجر پائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے، ناشکریہ کریں گے، تو سارے اجر کو ہم ضائع کر دیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کبھی آپ کو خوف ہوتا ہے کسی چیز کا، پھر وَالْجُوعِ، اور کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بھوک کے ذریعے آزمایا جا رہا ہوتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی کبھی جانوں کی کمی سے اور کبھی کبھی مالوں کی کمی سے آزمایا جاتا ہے، والثمرات، اور کبھی پھلوں کی کمی سے۔ لیکن جو ان ساری چیزوں کے اوپر صبر کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بشر الصابرین، خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ تو یہ آزمائشیں آئیں گی، ہر ایک انسان کو آزمایا جاتا ہے، لیکن ہم نے صبر کرنا ہے، اور صبر کو ہمارے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپشنل ہے، ہم کہیں کہ بس دل کرا کر لیں، نہ کرا تو نہیں کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان ہونے کا کرائیٹیریا ہے یہ کہ اگر آپ ایمان والے ہیں، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو، اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو، اور جہاد کے لیے خوب تیار رہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی قائم کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سو صبر از ویری امپورٹنٹ، اس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں خود بھی دیا ہے۔ تو ہم نے صبر کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد بھی طلب کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں ہیں، تو ہم نے ان خوشخبریوں کو پانا ہے انشاءاللہ۔ ویسے ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا پیارا سا گھر ہو اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو؟ سارے چاہتے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں، فزیکلی ہے، ہاتھ اٹھائیں، یہ کیا بس دل میں کریں یس میں بھی چاہتی ہوں، ہاتھ اٹھائیں، آپ کا ہاتھ تقریباً آپ کے کندھے کے برابر اٹھنا چاہیے، یا سر کے برابر جی اب چاہتے ہیں نا؟ ہاں، اب آپ اس ہاتھ کو نیچے کر لیں۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے بہت خوبصورت سا گھر ہو، قیمتی سا گھر ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے اندر جو ہے نا ایک خوبصورت سا گھر ہم کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 22۔ اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں، دیکھیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ہم کر رہے ہیں، کیونکہ
رمضان کے مہینے میں تو ہر دن ہم الحمدللہ صدقہ کر رہے ہیں، چاہے پیسے نہیں کریں لیکن ہم سم ٹائمز پیسے کریں، سم ٹائمز ہم اپنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، سم ٹائمز ہم چینی، چاول، آٹا اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز، مطلب اس کا 1 چمچ لے کے ہم سائڈ پہ کریں، یا برتنوں میں سے کوئی 1 کپ، گلاس، کچھ بھی، بس جو اس کے مستحق ہیں ان لوگوں کو ہم دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کر رہے ہیں، اور پھر نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ نیو ورژن کے اندر اپنی نیکیوں کو اپڈیٹ کریں اور برائیوں کو آہستہ آہستہ ختم کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے۔ تو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ آخرت کے لیے اپنا ایک خوبصورت سا گھر تیار کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی بات کیا تھی کہ صبر، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر صبر کر رہے ہیں نا تو جنت میں گھر بھی تیار ہو رہا ہے، تو کیوں نہ پھر ہم جنت میں اپنا گھر تیار کریں صبر کے ذریعے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ایسے لوگ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو انہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں تو اس کے پر صبر کرتے ہیں، اور نماز قائم رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ نعم اجر العالمین عاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، صالح یا پھر نیک عمل کرنے والے لوگوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی توکل کر رہے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیں گے۔ پھر اسی طرح سے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ شورى کی آیت نمبر 43 ہے، اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بے شک بہت بلند ہمت کاموں میں سے ہے۔ تو آپ یہ جو صبر کر رہے ہوتے ہیں یہ ایسی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، بلکہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی کام کر کے نا، کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے گھر پہ آتے ہیں، ہم نے یہ کام کیا ہے، صبر کر کے آپ بتایا کریں کہ یس، خود کو بتایا کریں کہ آج ہم نے صبر کیا ہے، یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اپنے صبر کو اپریشیٹ کیا کریں۔ اگر ایک مرتبہ آپ نے صبر کیا ہے، ایک بات کو آپ نے برداشت کر کے صبر کیا، اس کے اوپر درگزر سے کام لیا، اللہ کے حوالے معاملہ کر دیا، بس جب آپ خاموش ہوتے ہیں نا پھر فرشتے ہماری طرف سے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں پھر فرشتے چپ ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا معاملہ ہم تک ہوتا ہے کہ ہم کیسے اس کو جواب دیں۔ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ لڑائی ہمیں تو نہیں اسٹارٹ کر دے کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کہ فتنے کی جڑ ہم خود ہوتے، پنگے ہم خود لے رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ کام بھی نہیں کرنا، کیونکہ جب ہم لڑائی کو خود سٹارٹ کریں نا پھر دوسرا بندہ جو بولے گا وہ تو ہمیں بدلے میں بول رہا ہے، جو ہم نے اس کو بولا ہے سارا گناہ ہمارے سر کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو دوسروں کے گناہوں کا سر، دوسروں کی گالیاں اپنے اوپر نہ لیں، ہم نے خود لڑائی کبھی بھی سٹارٹ نہیں کرنی انشاءاللہ، اور نہ ہی کسی کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا یہ کام کر لو نہیں کرتی، کر لو نہیں کرتی، کر لو میں کہہ رہی ہوں نہ نہیں کرتی، پھر غصہ آیا پھر بس سامنے لوگ بولے شروع کرے گا، ٹریگر تو آپ نے کیا نا اس کو، اگر نہیں کرنا ٹھیک ہے خاموش ہو جائیں، لیکن آگے سے بولے تو نہیں، غصے کو ٹریگر آپ نے کیا تو جو وہ بولے گا وہ سارا پھر جو گناہوں کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ آپ کا اپڈیٹ ہوتا رہے گا۔ تو ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، اور خود کو جب صبر کریں اس ٹائم پہ اپریشیٹ کرنا ہے، خود کی تعریف کرنی ہے کہ ویل ڈن، آج صبر کیا ہے، گڈ، ویل ڈن، ایسے۔ اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آیت نمبر سورۃ العصر کی آیت نمبر 3 ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور باہم صبر کی تاکید کرتے رہے، تو ان کے لیے کیا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ سو اف وی پیپل آر ڈوئنگ صبر، اف وی آر practicing the patience in our lives, it means that we are not in loss، ہم ایسے لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، ورنہ والعصر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے کہا ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، بچا کون، الا الذین آمنوا، ایک تو ایمان لانے والے، وہ عامل الصالحات، نیک اعمال کرنے والے، ایمان اور عمل صالح تو ہمارے پاس ہے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا، اور وتواصوا بالصبر، صبر خود بھی کرنا اور دوسروں کو تلقین بھی کرنا۔ اگر یہ کریں گے، چاروں کرائٹیریاز کو فلفل کریں گے، اس کا مطلب ہم خسارے سے باہر آ جائیں گے۔
اب جب ہم خسارے سے نکلنا چاہ رہے ہیں، ویسے جیسے جیسے صبر کی بات آ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آزمائشیں تو آئیں گی تو تبھی صبر ہوگا، کوئی مشکل آئے گی تبھی تو صبر ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہوگا تبھی تو صبر آئے گا. یعنی کہ صبر از سم تھنگ دیٹ از کنیکٹیڈ ود دا آزمائش، چاہے وہ نیکیوں کے ذریعے آزمایا جا رہا ہو یا گناہوں سے بچنے کے ذریعے آزمایا جا رہا ہو، آزمائش اس کے ساتھ ہمیشہ جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم پریپیئرڈ رہے مینٹلی طور پر کہ ہمیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بیکاز سم ٹائمز وی تھنک دیٹ لائف از اے بیڈ آف روزز. No, it's a test and there are some difficult questions in it as well. So while solving the difficult questions, we have to be patient and we have to stay calm. We do not have to show aggression on the people around us. یا پھر جو ہمیں ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے اوپر ہم غصہ کریں کہ یہ مشکل کویشچن ہے، مشکل پیپر ہے، بنانے والے کے اوپر ہم غصہ کرنا شروع کر دیں اور ٹیچر سے ناراض ہو جائیں کہ یہ کیسا کویشچن پیپر بنا ہے. نو، شکوے شکایات کسی سے پہ نہیں کرنے ہوتے. اگر ہم صبر کریں گے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، اور اگر ہم شکوے شکایات کریں گے تو پھر اجر بھی ضائع ہو جائے گا صبر کا، اور مشکل بھی آسان نہیں ہوگی. شکووں سے مشکلیں آسان نہیں ہوا کرتی، صبر کے ذریعے ہاں آسان ہوتی ہیں، صبر کے ذریعے اللہ کا ساتھ مل سکتا ہے. سو آر یو ریڈی ٹو پریکٹس پیشنس ان دس منتھ؟ آئیے اب ہم خود سے انشاءاللہ کمٹمنٹ کرتے ہیں. نمبر 1 کہ انشاءاللہ میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نیکی کے کاموں میں تھکنے کے باوجود انشاءاللہ نیکی کے کاموں کو جاری رکھوں گی. میں پریشانی میں، مشکلات میں شکووں کے بجائے صبر کروں گی، اور دوسرے جب مجھ سے کوئی ایسی بات کہہ رہے ہوں جو مجھے پسند نہیں ہے تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ ان کو جواب دینے کے بجائے، اپنا غصہ ان کے اوپر شو کرنے کے بجائے میں چپ رہوں گی، اللہ کی رضا کے لیے صبر کروں گی اور میں گناہوں سے بچوں گی انشاءاللہ. اور اگر گناہوں سے بچنے کے پر مجھے مشکل پیش آئی تو میں صبر کروں گی انشاءاللہ. سو ڈو دیز کمٹمنٹس ود یور سیلف اینڈ ڈو کیپ چیک اینڈ بیلنس اپون یور سیلف کہ آیا کہ میں ان چیزوں کو پریکٹس کر بھی رہی ہوں یا میں بہت زیادہ انسٹنٹ ریئیکشنس کو شو کرتی ہوں. تھوڑی دیر کے لیے مائنڈ کے اندر بات کو پروسیس ہونے دیا کریں. کوئی مشکل آئی ایک دم سے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر دیا، ایسے نہیں، بلکہ تھوڑی دیر پروسیس کیا کریں کہ اچھا یہ ہو چکا، اب نیکسٹ کیا سٹیپ ہوگا، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب میرے غصے سے، میرے چیخنے چلانے سے کوئی بھی چیز واپس نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ان لوگوں نے سدھرنا ہے جو آس پاس کے لوگ ہیں. بچپن سے لے کے ابھی تک نہیں غصے سے سدھرے تو آپ کیا سدھریں گے؟ تو لہٰذا مجھے اپنے مائنڈ کے اندر اس ساری انفارمیشن کو پروسیس کرنا ہے، اس کے بعد پھر مجھے ڈیسیژنز لینے کہ اچھا اب مجھے کیا کرنا ہے. پریشانی ہے تو پریشانی اس قدر نہیں ہونی چاہیے کہ میرے دل کے اندر، دماغ کے اندر کہ بس ساری عبادات کو میں بھول جاؤں. ایسے اگر کوئی اور مشکل آ رہی ہے تو مشکل کو میں نے سر کے پر حاوی نہیں کرنا، بلکہ پریکٹیکل سٹیپس لینے تاکہ میں اس سے نکل آؤں انشاءاللہ. ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، لیکن چند ایک باتوں مزید کے ساتھ. وہ یہ کہ ہم دیکھتے تھے کہ صبر کس قدر امپورٹنٹ ہے قرآنی آیات کی روشنی میں. لیکن ایک ویسے سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر تو بہت مشکل ہے نا کرنا، کیونکہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب تکلیف دہ ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے نا کہ باقی کچھ کام جیسے ہم غصہ کرنا ہوتا ہے، غصہ ہم آرام سے کر لیتے ہیں، اس کے بعد ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن صبر جو نا وہ تھوڑا سا ٹف ہے، ہماری نیچر کی تھوڑا سا الگ ہے. تو اب ہمیں ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اور اتنے زیادہ چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ فیزز سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ صبر کریں تو کریں کس طرح. کیونکہ جب انسان بالکل ریلیکس ہوتا ہے، باقی کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی، پھر اپنے اوپر ورکنگ کر رہا ہو، پھر سوچ سمجھ کے اسٹیپس لے رہا ہوتا ہے. لیکن سم ٹائمز ایسے مشکل حالات آ جاتے ہیں کہ ہمیں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا. تو پھر وہاں پہ صبر کو کس طرح سے ہم اس کو پرفارم کریں. تو یاد رکھیے کہ جو انسان صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صبر دے دیتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ ایک کام کرنے کی کوشش کروں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو دے دے؟ جی ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صبر دے دیتے ہیں.
کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی، حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہی ہوں، کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے. تو صبر آنے کے لیے صبر کرنا ضروری ہے. صبر کریں گے تو صبر آ جائے گا انشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ زندگی میں کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں ہو پائیں، ان کے اوپر آپ نے صبر کیا تو واقعی میں صبر کام آ گیا اور وہ چیزیں آپ کے ذہن سے بھی نکل گئی. ہوتا نا ایسے. جی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ چند انصاری جو تھے نا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا. پھر انہوں نے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیا. پھر فرمایا کہ جو مال بھی میرے پاس ہوگا میں اس کو تم سے چھپا کر ہرگز جمع کر کے نہیں رکھوں گا، لیکن جو استغنا ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا. اور نمبر 2، جو سوال سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے محفوظ رکھے گا، اور جو صبر کی توفیق مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا کرے گا. کسی شخص کو بھی صبر سے بہتر اور کشادہ کوئی چیز نہیں ملی. سنن ترمذی کی روایت ہے. اب ہم دیکھیں کہ جب انسان لوگوں سے بالکل غنی ہو جاتا نا، بے نیاز ہو جاتا ہے کہ بس مجھے ان سے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ان کے اوپر ان کی محتاج نہیں ہوں، میں ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ واقعی میں ان سے غنی کر دیتے ہیں. اور اگر انسان مانگنے سے بچتا ہو نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں امی مجھے یہ بھی دے دیں، ابو مجھے وہ بھی دے دیں، دوستوں سے بھی مجھے یہ بھی دے دو، وہ ہر جگہ پہ مانگتے رہتے ہیں. تو اگر ہم سوال سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سوال سے محفوظ رکھیں گے. اور جو مانگتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ مانگتے ہی رہتے، اور جو نہیں مانگتے ان کو بن مانگے بھی چیزیں ملتی رہتی ہیں. تو لوگوں سے سوال کرنے سے جو بچے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو سوال سے محفوظ رکھے گا. اور اسی طرح سے جو صبر کی توفیق مانگے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دے دیں گے. اور صبر سے بڑھ کر بہتر اور کشادہ کوئی چیز نہیں ملی انسان کو. اللہ اکبر. جس انسان کو صبر مل گیا، اگر ہم صابرین میں سے ہو جاتے نا صبر میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وی ہیو دا بیسٹ تھنگ آف دس ورلڈ. اس دنیا کی سب سے بہترین چیز ہمارے پاس ہے. بندے کو جتنی بھی چیزیں دی گئی ہیں نا، ان میں سے سب سے بہتر اور سب سے وسعت والی چیز صبر ہے. اس سے زیادہ بہتر اور وسعت والی چیز انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے صبر کو لازمی اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے. اور ایک بہت ایزی ٹپ بھی ہے، ایک بہت پریکٹیکل ٹپ بھی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان چھوٹا سا عمل کرتا ہے. آپ افطاری کرتے نا، آپ صبح کا کھانا بھی کھاتے ہیں، شام کا کھاتے ہیں، ایسے دن کو بھی کھانا کھایا جاتا ہوتا ہے، نارمل روٹین میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی. یاد رکھیں کہ یہ جو کھانا کھاتے ہیں نا، ہم کھانا کھا کر شکر ادا کرتے ہیں ہم، یعنی کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ دعا ہے کھانا کھانے کے بعد کی. تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. اب دیکھیں کہ ہم شکر ادا کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صبر کرنے والے روزہ دار کو صبر کرنا پڑتا ہے بہت سارے معاملات میں، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے باقی معاملات ہوں، بیہیویئر ہوں، آس پاس کا انوائرمنٹ نگیٹو ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، عبادت پھر بھی کرنی ہے، یا گناہوں سے بچنا ہے لیکن طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی اس سے بچنے کے پر صبر ہی صبر کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم یہ صبر تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ. ساتھ میں کھانے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی ایڈ کیجیے، کیونکہ کھانے کے بعد شکر ادا کرنا یہ اتنے بڑے اجر کا حامل ہے. تو ہم دن میں 2-3 مرتبہ روزے کے برابر کا اجر ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی صبر جو جس انسان نے کیا ہو نا، صابر انسان، جتنا اس کو اجر ملتا ہے اتنا ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے سے اسمارٹ ویز ہیں نا، ان کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. یا الہی آپ ہم سب سے ہماری عبادات کو، ہمارے وقت کو، اور جو ہم آپ کے راستے میں آپ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگاتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ قبول فرما لیجئے. یا الہی اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو یہ ساری جتنی بھی ہماری محنتیں ہیں یہ ضائع ہو کے رہ جائیں گے، یہ تو مٹی کا ڈھیر، کچرے کا ڈھیر بن کے رہ جائیں گی. یا الہی
الہی آپ ہماری ان اعمال کو درجہ قبولیت سے نوازیے۔ یا الہی ہماری نیکیاں جب آپ کے پاس اوپر چڑھتی ہیں آسمانوں پہ، تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولیے اور ان کو عرش تک لے کے جائیے اور ان کو اپنے ہاں قبول فرما لیجیے۔ یا الہی جو آپ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں لیجیے، سارے آسمانوں کے دروازے ہمارے خرچ کے پر کھلتے جائیں، اور الہی آپ تک پہنچتا ہمارا ایک ایک صدقہ آپ تک پہنچے اور آپ کے ہاں قابل قبول ہو۔ یا الہی ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہی قرآن کو ہر گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہی یہ جو نیکی کے کام لوگ کر رہے ہیں ان کا معاون ہمیں بنا لیجیے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے نیکی کے کاموں میں۔ یا الہی برائی کو برائی سمجھنے کی، برائی سے نفرت کرنے کی اور برائی سے دوسروں کو روکنے کی توفیق عطا فرما لیجیے۔ یا الہی سب کو ہدایت نصیب فرما لیجیے۔ بے شک جس طرح سے آپ رسالت آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتے ہیں آپ اس کو عطا کرتے ہیں، ویسے ہدایت بھی یا الہی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ یا الہی ہمارے پیاروں کو اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ یا الہی جتنے بھی لوگ اس وقت پریشانیوں میں ہیں، مشکلات میں ہیں، سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرما لیجیے۔ یا الہی ہم سے قبول فرما لیجیے۔ یا الہی جو مانگنا تھا وہ بھی عطا کیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کیجیے۔ دونوں جہانوں کی بہلائیاں ہمیں عطا فرمائیے۔ یا الہی ایک ایک منزل ہماری دنیا کی اور آخرت کی آسان فرما لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کا مہمان آئیے، اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان۔ یہ مہمان جب آ ہی رہا ہے تو اس کے استقبال کی تیاریاں مکمل رکھیے۔ دورہ قرآن کے ساتھ، تراویح و قیام کے ساتھ، گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ساتھ، یہ رکوع و سجود لمبے ہو جائیں، دعاؤں کے یہ سلسلے شروع ہو جائیں، گناہوں کے بادل چھٹنے لگیں، ندامت سے سر جھکنے لگیں، ہاں ندامت کے آنسو چھلکنے لگیں، رحمتوں کے در کھلے ہیں بہلائیوں کو سمیٹنے کے لیے، یہ دامن پھیلنے لگیں، عبادتوں میں یہ جسم تھکنے لگیں، یہ نیند ہماری سکڑنے لگیں، بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی یہ چہرے کھل اٹھیں، مسکرانے لگیں، یہ اخلاق ہمارے سنورنے لگیں، یہ معاملات ہمارے سلجھنے لگیں، ٹوٹے رشتے آپس میں جڑنے لگیں، یہ رنجشیں دم توڑنے لگیں۔ ہاں اس رمضان خود کو بدلنا ہے، ہاں اس رمضان اس کا قرب پانا ہے، ہاں اس رمضان لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، ہاں اس رمضان اذکار کی کثرت کرنی ہے، اس رمضان بار بار قرآن کو پڑھنا ہے، اس رمضان اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اس رمضان اس کی پکار پہ لبیک کہنا ہے، اس رمضان سنتوں کو اپنانا ہے، اس رمضان نیکیوں کو بڑھانا ہے،
اس رمضان گناہوں کو مٹانا ہے، اس رمضان میں رہنا ہے، اس رمضان میں جینا ہے، اس رمضان میں سستی سے بچنا ہے، اس رمضان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ یہ مہمان ہے، اسے چلے جانا ہے، تو مجھے اس کو یوں جینا ہے کہ اس کے جانے پہ ندامت و شرمندگی سے سر کو جھکانا نہ پڑے۔ ہاں، یہ رمضان ضائع نہ کریں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان.